ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. فضیلت الشیخ ابو ہریرہ مدنی حفظہ اللہ اور اس کورس کی انتظامیہ جو اس کورس کا جو انتظام کیے ہیں منتظمین اور معزز شرکائے حضرات خواتین اسلام، الحمدللہ بہت اچھا اقدام ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے جو 5 ہفتوں پہ جو کورس مرتب کیا گیا ہے بہت ضروری ہے زندگی کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے، کیونکہ آئے دن ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. یہ معاشرہ یا گھر جس کی اصلاح صحیح نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں. کالجوں میں جو تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے خوفناک واقعات ہمارے سامنے سننے میں آتے ہیں. یہ سارے سب کچھ علم کی کمی ہونے کی وجہ سے یا دین اسلام کے محاسن کی اہمیت کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. ابھی جو اقدام اٹھایا گیا ہے الحمدللہ کہ پیغام نکاح سے لے کر میاں بیوی کے حقوق تک اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں. انشاءاللہ پہلے اہمیت بتا کے میں نکات کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں گا. یہ نکات کی روشنی میں پیغام نکاح جسے دیتے ہیں ہم وہاں سے لے کر اور پیغام نکاح کے اندر کئی سارے نکات بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا اس کے اندر آتے ہیں، فضائل، اہمیت، محرمات اور پھر اس کے اندر احتیاط کرنے والی جو چیزیں ہیں، منگنی ہے، منگنی کے کیا حکام ہیں، یہ ساری باتیں آتی ہیں. انشاءاللہ نکات کے اندر آپ لوگوں سے بتایا جائے گا. سب سے پہلے اہمیت میں یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا رشتہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ اتنا بابرکت ہے اور اتنا مضبوط ہونا چاہیے رشتہ کہ اگر یہ رشتہ میاں بیوی کا اگر مضبوط ہو جائے، اس رشتے کی جڑیں اگر مضبوط ہو جائیں، یہ رشتہ اگر تناور ہو جائے تو اس سے نکلنے والی جتنی بھی نسل، اس سے آنے والی جو اولادیں، وہ نسل بہت مضبوط رہے گی دینی اعتبار سے. اور اگر اس رشتے کی جڑیں اور اس کی جڑیں اگر کمزور ہو گئی اور اس کا جو تناور اس کا جو بھی جتنا مضبوطی نہیں رہے گی تو آنے والی نسلیں بھی اس کی تباہ و بربادی کے راستے پہ رہیں گی. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس رشتے کی اہمیت دی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جنت میں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے جنت میں داخل کیا. لیکن آدم علیہ السلام جنت میں جانے کے بعد بھی ایک بے چینی سی محسوس کر رہے تھے کہ ایک کمی محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی چیز ان کی زندگی کے اندر ایک کمی ہے، ایک محسوس کر رہے تھے، ایک بے چینی محسوس ہو رہی تھی. تو اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ آدم جنت کے اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، جنت کے اندر اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری آرائشیں ہونے کے باوجود بھی آدم کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور ایک عجیب سی کمی آدم کے اندر جو محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھ کر آدم کی پھسلی سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا. ان کی جوڑے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے، آدم کا ساتھ دینے کے لیے. اور آدم کی جو ان کے اندر جو کمی تھی وہ کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے انہی فصلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا.
اور وہ واقعہ سر لمبا کچھ ہے قرآن میں جو بتایا گیا. اب اس کے بعد جو زمین پر اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیا، زمین پر جب ان دونوں کو اتار دیا تو اکیلے آدم کو اتارا نہیں، دونوں کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اتار کر ایک احکامات دیے کہ تم اس زمین پر تم زندگی گزار لو. وہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے، دنیا کی آبادی وہیں سے شروع ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر اتارا، دنیا کے اندر نازل کیا. تو ان دونوں کی ازدواجی زندگی سے دنیا انسانیت کی جو نسل چل پڑی یہاں سے، پورا نسل آتے آتے یہاں تک، یعنی قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان ہیں سب ابن آدم کے نام سے منسوب کیے جائیں گے، ابن آدم کے نام سے مشہور ہوں گے کہ آدم کی اولاد ہے. تو یہ رشتہ اتنا بابرکت ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوا اور ان کی طرف بھی نسبت ہو رہی ہے، اور اتنا مضبوط رشتہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو ایمان کے اوپر مضبوط رہیں گے، یعنی کہ گھرانے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کے اندر اللہ نے واضح کیا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم، کہ گھر میں اگر شوہر بیوی ہے، اب شوہر بیوی اگر پکے مومن ہیں، موحد ہیں، کہ جن کے ایمان کے اندر کوئی شرک کی ملاوٹ یا کفر کی ملاوٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، موحد اور مومن ہیں، اب ان کے طور طریقہ جو ایمان اور موحد پر ہے، ذریہ ان کی جو اولاد ہے ان کے نقش قدم پر ویسے ہی موحد اور مومن رہے گی دنیا کے اندر، کہ ماں باپ جیسے موحد ہیں، ماں باپ جیسے مومن ہیں، ماں باپ جیسے متقی و پرہیزگار ہیں، ویسے اولاد بھی ان کے نقش قدم پر ویسے ہی رہے گی. تو اللہ رب العالمین نے کہہ رہا ہے کہ جب یہ والدین کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو ان کے ایمان کے بدولت ان کے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے ساتھ جنت کے اندر داخل. کتنی بڑی نعمت ہے یہاں کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، یہ موحد اور مومن، اور ان سے آنے والی اولاد بھی موحد اور مومن ہے، تو یہ اولاد سمیت اللہ تعالیٰ میاں بیوی یعنی کہ ماں باپ بن گئے، اولاد کے ساتھ جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. اس آیت کی روشنی میں مفسرین کرام نے بتایا کہ جب جنت میں چلے جائیں گے، اپنے پورا گھرانہ جب جنت کے اندر رہے گا، جس کے اندر ماں بہن بیٹے سب جنت میں جب رہیں گے، تو آپس میں بیٹھ کر جنت کی قالینیوں میں اور گدوں پہ بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ ہم دنیا میں ایسے تھے، ہم دنیا میں یہ کرتے تھے، میرے بھائی نے دنیا میں مجھے ایسا کیا، میری بہن نے دنیا میں مجھے ایسا کیا. یہاں کے جو خوشگوار زندگی جو گزری ہے وہ جنت میں بیٹھ کر خوشگوار زندگی کے تذکرے کرتے رہیں گے. یہ کب ہوگا؟ جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا گھرانہ مضبوط ہو، جس کا گھرانہ مثالی گھرانہ ہو، جو گھرانہ اسلامی طرز زندگی پر جس نے اپنی زندگی کو ڈھال لی اور اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنا لیا، تو یہ کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایک مثالی جوڑا بنا کر جنت کے اندر داخل کرے گا. ہمارا اسلام شادی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بنایا، نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہمارا اسلام وہ دیگر مذاہب کی طرح نہیں کہ دیگر مذہبوں کے اندر آدمی شادی کیے بغیر رہبانیت کو اگر اختیار کر لے، جنگلوں میں یا صحراؤں میں جا کر بیٹھ کر وہاں اپنی رہبانیت کی زندگی گزار لے، تو ان کے مذہبوں کے اعتبار سے نیکی اور اجر سمجھتے ہیں. ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے. ہمارا مذہب نے ایک پاکیزہ رشتہ دیا ہے کہ تم نکاح کر کر اپنے ایمان کی تکمیل کر لو، کیونکہ نکاح آدھا ایمان ہے اور باقی آدھا ایمان تمہارا تقوی، ڈر، تمہاری عبادت، یہ سارا سب کچھ اس کے اندر آ جاتی ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جب تم نکاح کر لو تو تمہارا نکاح کرنا آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان کے مطلب اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. اس کے اندر ایک پاکی صفائی بھی آ جاتی ہے اور اس کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی بھی آ جاتا ہے. اب اللہ کا ڈر اور تقوی کس اعتبار سے؟ پہلے نبی نے کہا کہ جب تم نکاح کر لو، یہ نکاح تمہارا اغض للبصر و احسن للفرج، کہ تمہارے نگاہوں کی حفاظت بھی ہو جائے گی، تمہارے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی. نکاح کی اتنی بڑی برکت بتائیے. دیکھیے آدمی کے یعنی کہ جسم ہم سوچتے ہیں کہ زنا صرف ہم وہ یعنی غلط کاری جو ہوتی ہے اسی کو زنا سمجھتے ہیں، لیکن زنا ہمارے آنکھوں کا زنا بھی ہے، زبان کا زنا بھی ہے، کان کا زنا بھی ہے، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا. یہ ساری چیزوں سے محفوظ اگر ہونی ہے، آنکھوں کا زنا، غیر محرم عورتوں کو دیکھیں، یہ آنکھوں کا زنا ہوگا.
کسی اجنبی عورت کی تعریف اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی زبان کا زنا ہو گیا. سننے والا ان الفاظ ان باتوں کو اگر سن رہا ہے تو کان کا زنا ہو گیا. کوئی بدکاری کی نیت کر کے بدکاری کرنے کے لیے جا رہا ہے, زنا کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو اس کے پیروں کا زنا ہوا. اگر کوئی بدکاری کر کے اس کو زنا کر کے اجرت اگر دے رہا ہے تو اس کا ہاتھ کا زنا ہو گیا. تو عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زنا وہی ہے کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کا غلط طریقے سے ملنا. یہ زنا نہیں, آنکھوں کا زنا, کان کا زنا, زبان کا, ہاتھ کا, پیر کا, سب کا ہوگا. اس وجہ سے نکاح کو اللہ کے نبی نے, اسلام نے نکاح کو نعمت اور انسان کے لیے ایک سمجھو کہ اس کی پاک دامنی اور اس کے ایمان کا ایک ڈھال اور ایک حفاظت کا ذریعہ بنایا رب العالمین نے اس نکاح کو. اور یہ نکاح انبیاء کی سنت ہے, انبیاء نے بھی نکاح کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے ہم نے نبیوں کو اس دنیا کے اندر جو ہم نے مبعوث کیا تو ان کی اولاد بھی اور ان کی بیویاں بھی ہیں. آدم علیہ السلام کی بیوی, ابراہیم علیہ السلام سے کتنی بابرکت نسل چلی ہم کہ ابراہیم علیہ السلام سے کتنے انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیا اور ان کے اولاد انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کو شادیاں بھی کی انبیاء نے اور ان کے اولاد بھی ہوئی. تو یہی بات وجہ بتاتی کہ انبیاء کو جب اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت عمل کرنے کا جب حکم دیا تو ہمیں اس کی ان روش پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا. تو محترم بزرگ اور دوستو, جب یہ نکاح کی برکت اور نکاح کی اہمیت اور نکاح کی فضیلت ہوئی, خوشگوار زندگی کیسے گزرے گی, اس کے اصول ہیں, اس کے قاعدے اور اس کے قواعد ہیں. انشاءاللہ آپ کو درسوں میں ساری باتیں آئیں گی اس کے اندر کہ کیسے نکاح کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں. اس کے اندر وہ ساری فضیلتیں آئیں گی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے میاں بیوی کے جوڑے کو اللہ نے ایک نشانی بنایا. نشانی کہا اللہ نے. آدمی جب نکاح کرتا کسی عورت سے اسے ایک نشانی سے تعبیر کیا. جانتے ہو اللہ کی نشانیاں سورہ زمین پر کیا کیا ہیں؟ پتا ہے آپ لوگوں کو اللہ کی نشانیاں سورہ زمین پر؟ آسمان اتنا بڑا جو ہے آسمان وہ اللہ کی نشانی ہے. زمین اللہ کی نشانی, پہاڑ اللہ کی نشانی, سورج چاند ستارے سب اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ رات کا آنا اللہ کی نشانی, دن کا اجالا اللہ کی نشانی. کائنات کے اندر یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لیکن ہمارے درمیان مرد حضرات اور خواتین کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ ہم تم میں سے ہی ایک جوڑا بنایا. وہ جوڑا نشانی, وَمِنْ آيَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ نشانی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم راحت و اطمینان اور سکون پا سکو تم. اور یہ اللہ کی نعمت اور برکت ہے کہ نکاح کے ذریعے سے بیوی کی محبت شوہر اور شوہر کی محبت بیوی کے ذریعے ڈال کر ایک پرسکون زندگی گزارنے کا ذریعہ اللہ نے یہ نکاح کو بنایا. اللہ نے کہا محبت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دل کے اندر. کتنا عجیب, مطلب دل کے ذرا تھوڑا اس پہ غور کیجئے. سال ہر سال آپ کسی مطلب ایک اجنبی ایک لڑکی سے جب نکاح ہوتا ہے, کبھی ہم نے اس سے بات نہیں کی, کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں, کبھی اس سے ہمیں اس کا کوئی بھی تعارف نہیں ہوا, خالی بڑوں سے بات چیت ہو گئی. نہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا ہے. لیکن جب جائز مطلب اس طریقے سے اسلامی طریقے کے ذریعے سے جب پیغام ملا, پیغام کے بعد منگنی ہوئی, منگنی کے بعد نکاح کی جو بھی کاروائیاں ہوئی, نکاح ہو گیا. جب آپس میں ملنے کے لیے جب آتے ہیں تو دو اجنبی, ایک مرد ایک عورت, لیکن کبھی انہوں نے آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی, نہ بات چیت کی, نہ ایک دوسرے کو دیکھیں. لیکن نکاح کی برکت یہ ہے کہ جب اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں, بارک اللہ لکم وبارک علیکم وجمع بینکم بالخیر, برکت کی یہ دعا کی ایک برکت ہوتی ہے. اب شوہر بیوی کے پاس جانے سے پہلے وقت جو دعائیں پڑھتا ہے وہ دعا کی برکت. اب جب آپس میں ملنے کے بعد دوسرے دن سمجھو کہ اس طرح ایک ایسے مطلب مانوس ہو جاتے ہیں دونوں کہ اجنبیت ختم ہو جاتی ہے. جو اجنبیت نکاح سے پہلے تھی, نکاح کے بعد وہ اجنبیت نہیں رہتی, دونوں آپس میں مانوس اور محبت کے ذریعے سے مل جاتے ہیں. یہ نکاح کی برکت ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھ کر آگے
بڑھنا چاہیے اس چیز. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کے درمیان جو خوشگوار زندگی کے سنہرے اصول جو بتانے والے ہیں, اس کے اندر 2-3 باتیں میں آپ کو بتا کر میں مطلب اپنے بات کو بتاؤں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی گھروں کے اندر معمولی سی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر کوئی یعنی کہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی باتیں, اور اتنی مطلب کہ سنساری باتیں ہوتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ان کی باتیں نکاح کو فسخ کر دیں یا طلاق و خلع تک, وہ شرائط میں سے نہیں ہے وہ لڑائیاں. کبھی گھریلو معاملات کے ہوتے ہیں, کبھی کھانے پینے کے معاملات کے ہوتے ہیں, کبھی بزنس کے ٹینشنوں کی کچھ باتیں ہوتی ہیں, کبھی دوسروں کی سنی ہوئی باتوں پر. ماحول یہاں تک آ گیا ہے, ماحول اتنا کہ سب نہیں جو اس رشتے کی برکت کو سمجھے الحمدللہ صبر کے ساتھ اس چیز کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں, لیکن اکثر جگہوں پر میں نے خود مطلب معائنہ کیا ہے, اکثر جگہوں پر جس میں جھگڑا میاں بیوی کا نہیں رہتا, ادھر سے ساس کا, ادھر سے ان کے گھر کا, درمیانی دونوں کا کچھ قصور نہیں رہتا, لیکن کبھی ساس کی باتیں, کبھی ادھر سے ننن کی باتیں, یہ ساری باتیں آ کر یہ دونوں کے اندر وہ نااتفاقیاں شروع ہو جاتی, اور یہ چیز طلاق اور خلع تک لے کر چلا جاتا ہے. جبکہ یہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے, لیکن گھر کا ماحول, اس ماحول کی وجہ سے خلا اور نکاح طلاق تک چلی جاتی ہیں اور رشتے توڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. جبکہ قرآن نے مطلب وہ مطلب کہ نکاح کو فسخ کرنے یا طلاق کے جو شرائط ہیں وہ شرائطوں میں سے نہیں ہے وہ چیز, لیکن معمولی سی جھگڑوں کو لے کر ہم اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تیار. افسوس, پھر افسوس کے ساتھ شادی ہو کے 1 مہینہ 2 مہینے بھی نہیں ہو رہے ہیں, جھگڑے شروع ہو گئے. کہا کہ نہیں, ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا, ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا, چلو ہمیں خلا کرا دو, ہمیں طلاق کرا دو. یہ کھیل ایک مذاق بنا لیتی ہے. ایک رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے, اس رشتے کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سارے واقعات اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی کہ پورا معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر ایک آگ کی طرح پھیلتے ہوئے جا رہا ہے, آگ کی طرح, یعنی کہ سمجھو کہ فیشن بنا دے رہے ہیں, چلو ایک نہیں تو دوسری, اب لڑکیاں ادھر سے نہیں تو ایک نہیں تو دوسرا. جہاں مسئلے کو ختم کر کے ہمیں اللہ نے ہمیں ایک رشتہ دیا ہے, اسے سمجھ کر بوجھ کر اسے صبر کے ساتھ لے جانے کا وہ حوصلہ ہمارے اندر ختم کر دیتے. نہیں, اب اس سے نہیں جمع, ہٹا دو اسے, یہ نہیں جمی, اس کو ہٹا دو. اور بالکل غلط بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں کئی چیزیں ہوتی تھی, ناراضگیاں بھی ہوتی تھی, کبھی کبھی بات چیت بند ہو جاتی تھی, لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ تم طلاق کی بات کہی آپ نے, اگر غلطی ہو گئی تو اس کو طریقہ اور اس کو سدھارنے کے وہ بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اسے سدھارنے کے, سنبھالنے کے اور اس کی غلطی کا احساس دلانے کی سزائیں جو ہیں وہ بھی شریعت ہمیں بتا رہی ہے. اس کی سزا یہ نہیں کہ اسے طلاق دے دو, اس کی سزا یہ نہیں کہ اسے خلا لے دو, یہ سزا نہیں ہے. یہ ایک ادبی سزا ہے جس کے اندر بتایا گیا. اس سزے کے ذریعے سے سمجھے کہ عورت کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, وہ غلطی کو لے کر مجھے اپنے آپ کی اصلاح کر لینی چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ عائشہ تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو جب بھی پہچان جاتا ہوں, اور تم مجھ سے خوش ہوتی ہو جب بھی جان جاتا ہوں. پیار پیاری محبت باتیں کرتے ہیں اللہ کی نبی حضرت عائشہ سے. کہا کہ عائشہ تم ناراض ہو, پہچان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہیں, اور تم خوش ہو تب بھی پہچان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ کہا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بات بات پہ رب محمد کی قسم کھاتی, یعنی رب محمد کے رب کی قسم کے بعد بات کہتی. اچھا مجھ سے جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کی قسم, میرا نام ہٹا کے ابراہیم کو رکھ دیتی ہو, ابراہیم کے رب کی قسم. قسم ایک ہی ہے, وہ رب کی کھائی جاتی ہے, لیکن جب خوش ہے تو رب محمد کی قسم, اور جب ناراض ہے تو رب
ابراہیم کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ ناراضگی ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ تمہارے اندر خوشی ہے۔ اللہ کے نبی کے جو ازدواجی زندگی کو اگر بغور پڑھ لے، الحمدللہ آپ کورس رکھیں، سارا سب کچھ وہ اسی نہج پر اور اسی طریقے پر آپ لوگوں کو اس کی اہمیت بتائی جائے گی۔ اب اس کورس کو مس مت کیجئے، غیر حاضر مت رہیے، بہت اچھے اچھے اس کے اندر نکات ہیں، اور میں نے ابھی وہ جو کتابیں آپ کو دی نا، اس کے اندر جو ساری چیزیں بہت مطلب باریکیوں کے ذریعے سے اس کے اندر بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ یہ پڑھ لیے اور آپ اپنے ذریعے سے کسی گھر کے اندر اگر مسئلہ ہوتا ہے تو آپ خود حل کرنے کی اتنا علم آپ کو دیا جا رہا ہے۔ نعمت ہے آپ کے لیے، ایک نعمت ہے یہ، اس کو غیر حاضر ہو کر ان کلاسوں کو آپ میں ضائع مت کیجیے، موقع ملا ہے آپ علم حاصل کر لیجیے اس چیزوں کے اندر۔ آئیے اس کے اندر کیا کیا نکات اس کے اندر بتائی جاتی ہیں، نکاح کے فضائل اور مقاصد ہیں اس کے اندر، کہ نکاح کریں گے تو فضیلتیں کیا ہیں اس کی، احادیث کی روشنی میں، پرانی آیات کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں اور کتنی اہمیت ہے اس کی فضیلتوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں کیسے ملتی ہیں، اللہ کی برکتیں کیسی ملتی ہیں، وہ سب فضیلتوں کے اندر آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے اندر وہ نکاح جو شریعت میں حرام ہیں، وہ نکاح کے بارے میں شریعت میں جو نکاح حرام ہیں، اب اس کے اندر میں ایک ہی نقطہ اس کی بتا دوں گا، کئی اس کے اندر آتے ہیں نکاح حرام، اس کے اندر نکاح شکار ہے، اور دوسری نکاح اس کے اندر جو آتے ہیں، انہی نکاحوں کے اندر ایک نکاح لڑکے کا بھاگ کر کسی لڑکی سے نکاح کر لینا، لڑکی کا بھاگ کر بغیر ولی کے جا کر کسی لڑکے سے نکاح کر لینا، وہ تفصیل بھی آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مت مس کیجیے کلاس کو۔ آج اب ماحول بنا نا، کالجوں میں پڑھتے ہیں، کسی لڑکے کے ساتھ گئے نکاح کر لیا، رجسٹر میرج کر لیا، اسٹیشنوں میں یا کورٹوں میں جا کے شادی کر لے کے آ جاتے ہیں، کہا کہ ہم نے شادی کر لی۔ نہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے ایسا رشتہ، تو وہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو بھاگنا کتنا حرام ہے، بھاگ کر جا کر بغیر ولی کے جو رشتہ کرتے ہیں وہ کتنا حرام ہے، وہ بات اس چیز کے اندر آئے گی، حرام رشتوں کے اندر وہ چیز تمہارے سامنے آئے گی۔ محرمات کی تفصیل آئے گی کہ جی محرمات کی تفصیل آئے گی کہ کس کس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، وہ کون سے رشتے ہیں جس سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ساری تفصیلیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ رشتے کا انتخاب، اصل یہی ہے، رشتے کا انتخاب کرنے کے تعلق سے ہم کہتے ہیں نا کہ مثالی گھر بنانے کے لیے شادی ہونے کے بعد کوشش کرتے ہی چلو الحمدللہ کوشش کر لی، اگر اصلاح ہو گئی، گھر کی درستگی ہو گئی، اسلامی ماحول بن گیا الحمدللہ، لیکن مثالی گھر بنانے کے لیے آپ کا شادی ہونے سے پہلے آپ جو رشتے کو تلاش کر رہے ہیں وہ انتخاب اسی کو کہا جاتا ہے کہ لڑکی آپ تلاش کر رہے ہیں، منتخب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ لڑکی کیسے ہونی چاہیے، پہلا اسٹیپ وہاں سے آپ دیکھیے۔ یہ نہیں کہ میں شادی کر لوں بعد میں انتخاب میں اپنے گھر پہ کروں، نہیں، اگر آپ مطلب شادی کے لیے انتخاب رشتہ جب لڑکی ہو یا لڑکا، رشتے کو آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں تو کیسا رشتہ ہونا چاہیے، اس کے خصوصیات کیا ہیں، اس کی صفتیں کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، وہ سب آپ کو رشتے کے انتخاب کے اندر وہ باتیں آئیں گی۔ پیارے نبی نے کہا نا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے، ولی جمالہا، ولی حسبہا، ولی نسبہا، ولی مالہا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ فاصبر بذات الدین، دینی رشتے کو آپ اگر آپ کے رشتے کو جنت تک آپ لے جانا چاہتے ہیں تو لڑکی کا نکاح سے پہلے آپ جو انتخاب کرنا چاہتے ہیں وہ انتخاب آپ کا سلیکٹ صحیح ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیا معنی ہے اس کا، کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں، کیا مطلب لباس؟ بہت ساری تفسیر ہے لباس کے اندر، لیکن ایک اس کے اندر سے ایک کی تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے لباس اور آپ ان کے لیے لباس مطلب جو پہنتے ہیں وہ لباس ہے، اس کا کئی معنی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ شادی سے پہلے میں اگر اپنا لباس مطلب خریدنے کے لیے جب میں دکان پہ جاتا ہوں تو جو بھی ملا میں پہن لوں، اس کو پہن لیتا ہوں، ویسے تو نہیں پہنتا نا کہ جو بھی لٹکا ہوا شرٹ میں پہن لوں اور میں نکل کر آ جاؤں، میں پیسہ ویسا دے کر نکل کر آ جاؤں، نہیں،
جا کر آپ پہلے اسے اپنا سائز تلاش کرتے ہیں کہ مجھے فٹ ہوتا ہے، مجھے جچتا ہے، مجھے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کشادہ ہے، تنگ ہے. پہلے آپ پہن کر دیکھتے ہیں، اس کا کلر چوائس کرتے ہیں، اس کا سائز چوائس کرتے ہیں، اس کا کپڑا دیکھتے ہیں. 1 سے 4 کپڑے آپ نکالتے ہیں، نہیں یہ پسند نہیں آیا، یہ پسند نہیں آیا، وہ پسند نہیں آیا، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، یہ میرے لیے ٹائٹ ہے. تو ایک کپڑے کی تلاش میں اتنا سب یہ کر رہے ہیں. تو انتم لباس لکم وانتم لباس لہن، تو تمہاری شادی سے پہلے بھی تم اگر لڑکی تلاش کرتے ہیں تو دیندار لڑکی کو تلاش کرو. جیسا تم کپڑا تلاش کر کے نکالتے ہو ویسا لڑکی کو تلاش کر کے نکالو جو دیندار لڑکی. لڑکیاں لڑکے کو اپنے والدین سے کہیں کہ مجھے دیندار لڑکا تلاش کر کے دے، تب جا کر زندگی سکون والی بن جائے گی. اب آئیے اس کے بعد پیغام نکاح کے مسائل. نکاح کو جو پیغام دیتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. نکاح کے پیغام کے اندر منگنی آ جاتی ہے. پھر بہت ساری باتیں میں تفصیل نہیں جانا چاہتا کیونکہ شیخ محترم تفصیل آپ لوگوں کو بتائیں گے. تو نکاح کے پیغام کے اچھا پیغام نکاح کو دیتے ہیں. اب منگنیاں ہوتی ہیں. اب دیکھو اس کے اندر بھی بہت سے رسم و رواج آ گئی ہیں. منگنیوں کے اندر بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی کہ منگنی کیسے کی جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی اس چیز میں اس کی آپ کی کیا سنت ہے منگنی کرنے کے وہ چیزیں آئیں گی. منگنی تو دیکھنے کے مسائل ہیں. منگنی کی حفاظت مخالفات ہیں. اس کے اندر مخالفات وہی منگنی کے اندر جو رسم و رواج اور اس کے اندر جو غلط کام جو بھی ہوتے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. عقد نکاح کے مسائل. نکاح جب ہوتا ہے، نکاح جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، جس کے اندر مہر کا مسئلہ آ گیا. اب مہر کتنی رقم میں دینی چاہیے، کتنا اس کا اس کی مقدار ہے. ہم رقم دیں گے، مہر دیں گے تو اس کو نقد میں دیں گے یا قرض رکھیں تو اس کے مسائل کیا ہیں. کوئی پیسہ دیتا ہے تو اس کے مسائل کیا ہیں. کوئی چیز دے رہا تو اس کے مسائل کیا ہیں. وہ سب عقد نکاح کے اندر تمہارے سامنے آئیں گے. پھر اس کے بعد نکاح کے ارکان و شرائط ہیں. کیا کیا ارکان ہیں اس کے اندر. نکاح تمہارا صحیح ہونے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں. اگر یہ چیز اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کا نکاح نہیں ہوگا. وہ ارکان، وہ رکن، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ہمیں بتائے جائیں گے. مہر کے مسائل ہیں. خطبہ نکاح ہے. نکاح کا جو خطبہ پڑھایا جاتا ہے. ولیمے کے احکام ہیں. ولیمے کی اہمیت کیا ہے. سنت کا ولیمہ کیا ہے. ولیمہ کس طرح کیا جائے گا. ولیمہ کون کریں گے. یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. آپ ایک ذہن بنا کر بیٹھیے. آپ جو بھی یہاں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات آتی ہیں اور معاشرے کے اندر ہمیں جو چل رہا ہے ان دونوں کا معائنہ کریں. حدیث اگر آ گئی یہ سوچ کر آج بیٹھی انہیں کیسے بیٹھوں ٹائم پاس کروں علم لے لوں لے کے چلے جاؤ. نہیں، عمل کرنا چاہیے. عمل کر کے آپ کو بتانا چاہیے. نکاح کے آداب ہیں. اعلان نکاح. دلہا اور دلہن کے لیے جو برکت کی دعا ہے. خوشگوار زندگی گزارنے کے جو شرعی اصول و ضوابط ہیں وہ. اور آخر میں آپ کو بتایا جائے گا کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں اور بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں. یہ باتیں سب تمہارے سامنے آئیں گی. 5 ہفتوں کا یہ کورس آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا. بہت اہم کورس ہے کہ آپ کے گھر کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، خود کی اصلاح کے لیے اور اپنی بیوی کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت اچھا کورس بھی رکھا گیا ہے. اس وجہ سے آپ اس کو غائب مت کیجیے. اگر آپ کے دوست احباب ابھی نہیں آئے ہیں تو آپ ان کو بتائیے کہ بہترین کورس شروع ہوا ہے جس سے ہمارے گھر بھی سمجھ جائے گا، معاشرہ بھی سمجھ جائے گا. اپنے دوست احباب کو بتا کر لانے کی اس میں کوشش کیجیے کہ کسی کا گھر آپ کے بتانے کی وجہ سے اگر صحیح ہو گیا تو وہ ایک گھرانہ کافی ہے ہمارے لیے کل قیامت کے دن آگے جہنم سے بچنے کے لیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی اس کورس کو چلانے کے لیے جو محنت کیے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اللہ ان کی محنتوں سے اور ان کی قدر و کاوشوں کو قبولیت سے درجہ عطا فرمائے. اور شیخ محترم کو اللہ تعالیٰ اور ان کی زندگی میں اور ان کی عمر میں اور ان کی جسم میں خیر و برکت اللہ رب العالمین عطا فرمائے. جو آپ کے لیے ایک وقت نکال کر یہ مطلب ابھی میں شیخ سے پوچھا تھا یہ آپ کو دی گئی باریک کتاب، اس کا خلاصہ وہ کتاب جو شیخ کے ہاتھ میں کتنی موٹی ہے. وہ ایک کتاب نہیں ہے. وہ شیخ نے کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے وہاں سے کچھ نکات، اس کتاب سے کچھ نکات، اس کتاب سے کچھ مواد، اس کتاب سے کچھ چیزیں ایک وہ کتنے دن لگتے ہیں، کتنی محنت ہوتی ہے کہ ایک موضوع کو 4 کتابیں ڈھونڈنا. 4 کتابیں کھولتے ہی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی.
اب اس کی فہرست دیکھیں، اس کے اندر وہ عنوان دیکھیں، پھر وہاں جا کر پڑھیں، ہاں یہ کورس کے لیے یہ سیٹ ہوتا ہے، تب وہاں سے لے کر لا کر اس کو اپنے پاس جمع کریں۔ نہیں، یہ کتاب کے اندر یہ ہمارے لیے مناسب ہے۔ دوسری کتاب، ویسے کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کو مواد کو جمع کر آپ کے ہاتھ میں اتنی سی کتاب دیے گئے، لیکن جہاں جم کر ایک ضخیم کتاب جو آپ کے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے نا، یہ اصل نسخہ ہے جو آپ لوگوں کو دے رہی ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ السعید وعظ لغیرہ، کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کر لے۔ مطلب ایک آدمی ایک چیز کے اندر محنت کر کے زندگی لگا کر ایک چیز تیار کر دیا، جس کے اس کی محنت، پیسہ، اس کی زندگی، وقت، سب کچھ لگ کر تیار ہو گیا، پیچھے آنے والوں کے لیے وہ تیار شدہ ہے۔ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں، آپ کو وقت لگانے کی ضرورت نہیں، تیار شدہ ہے، بس آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس سے جو فائدہ اٹھائے گا السعید وہی نیک بخت ہے۔ شیخ نے کتنی محنت کی ہے، لیکن بنایا آپ کو دے رہے، چلو لے لو آپ۔ مہینہ 2 مہینوں کی محنت یا اس سے بھی بڑھ کے، میں مثال بول رہا ہوں، صرف مہینہ 2 مہینے، اس سے بھی بڑھ کے محنت ہے۔ 2-3 مہینوں کی محنت آپ کو 5 ہفتوں میں آپ کو دے دیتے ہیں، چلو لے لو۔ آپ سعداء ہی، آپ نیک بخت ہیں، آپ محنت ان کی ہے اور نیک فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں۔ اس فائدے سے اٹھائیے، کورس کو اہمیت جانیے اور جان کر اس کو علم حاصل کیجیے۔ جو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی آخر میں پوچھیے، کیونکہ جب درس چلتا رہتا ہے تو اس کے بعد یہ بات کرنے کا ذہن میں پھرتے رہتا ہے، تو جو بھی آپ کو مطلب بات کرنا ہے آپ لکھ لیجئے، آخر میں شیخ سے بتائیے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، اس کے اندر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آیا، ذرا مجھے توضیح کر دیں، ایسا پوچھیں۔ درمیان میں اگر پوچھیں تو پیش کرتے رہتے، آپ درمیان میں پوچھ دیں تو اس کی بات کیا پیش کرنا ہے، کبھی کبھار ذہن سے نکل جاتی ہے بات، تو درمیان میں اٹھ کر ایسا نہ کریں، آخر میں موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ جو بھی سمجھ میں نہیں وہ بات آخر میں پوچھ لیں گے۔ تو آپ اس کورس کا استفادہ کرنے کی آپ نیت کیے ہیں تو اپنی نیت کو مضبوط کر لیجئے، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے کہ یہ ایسا چل رہا ہے، ان کو بھی لائیے، نوٹس لکھیے، یاد کیجئے اور علم کو اپنے دل کے اندر راسخ کیجئے اور لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔